اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان خوشبخت صحابہ میں ہوتا ہے جو بدر، احد، بنو مستلق اور احزاب کے غزوات گزر جانے کے بعد حلقہ بغوش اسلام ہوئے، لیکن چند ہی دن بعد ان کو یہ عظیم سعادت نصیب ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلے لفظوں میں اپنے راضی ہونے کی بشارت دی۔ واقعہ یوں ہوا کہ حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر 6 ہجری سے پہلے اسلام قبول کیا۔ چند دن بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 جانثاروں کی معیت میں عمرے کی نیت سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے تو حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ اس وقت ان کی عمر 16 برس کی تھی اور ان کی مسیں بھیگ رہی تھیں۔ قریش مکہ کی مزاحمت کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں پڑاؤ ڈال دیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار سے گفت و شنید کے لیے مکے بھیجا۔ قریش مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس آنے سے روک دیا۔ ادھر مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ کفار نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر ڈالا ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر یہ خبر صحیح ہے تو ہم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ بے سر و سامان تھے، لیکن سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر لبیک کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ببول کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اپنے ساتھیوں سے اس بات پر بیعت لی کہ جب تک دم میں دم ہے کفار سے لڑیں گے اور قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ تمام صحابہ کرام نے، جن میں حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، نہایت ذوق و شوق سے جانثاری کی بیعت کی۔ تاریخ اسلام میں یہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بیعت کرنے والوں کو بدیع الفاظ اپنے راضی ہونے کا مصدع سنایا۔ ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو محمد تھی اور وہ قبیلہ بنو اسلم سے تعلق رکھتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ خیبر، فتح مکہ، حنین اور تبوک میں شریک ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مالک بن عوف نصری کے حالات معلوم کرنے پر مامور فرمایا تھا۔ یہ خدمت انہوں نے کامیابی سے انجام دی۔ شعبان 8 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ نجد کے ایک موضع خزرہ میں بنو محارب روایت دیگر بنو غطفان کے کچھ لوگ جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو 15 آدمیوں کے ایک دستے کا قائد بنا کر ان لوگوں کی گو شمالی کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا لیکن بری طرح شکست کھائی۔ صحابہ اتنا مال غنیمت ساتھ لائے کہ خمس نکالنے کے بعد بھی ہر ایک کو 12 اونٹ ملے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ دشمن خوفزدہ ہو کر مقابلہ کیے بغیر بھاگ گئے۔ مسلمان ان کے مویشی ہانک کر مدینے لے آئے۔ اس مہم کا نام مہم خزرہ یا سریہ محارب مشہور ہے۔ اس مہم میں حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے۔ انہوں نے اس کا حال اس طرح بیان کیا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعظم پہاڑی کی آبادی کی طرف مائع چند مسلمانوں کے بھیجا۔ ان میں حضرت ابو قتادہ، حارث بن ربیع اور حضرت محلم بن جسامہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ہم مدینے سے نکل کر اعظم کے قریب ہی پہنچے تھے کہ ہمارے پاس سے عامر بن الازبد
اشجعی اپنے اونٹ کے بچھیرے پر سوار ہو کر گزرا۔ اس کے پاس تھوڑا سا سامان اور ایک مشکیزہ دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے ہم لوگوں کو اسلامی سلام کیا۔ ہم اس پر ہاتھ اٹھانے سے رک گئے، لیکن محلم بن جذامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا اور اس کے اونٹ اور سامان کو لے لیا۔ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا تو عامر بن ازبط کے قتل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہ فرمایا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے سفر پر نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور اس کو جو تمہیں سلام کرے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ تم ایک مسلمان کو کافر کہہ کر مارنے کے بعد مال غنیمت کی صورت میں دنیاوی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو تو یقین کرو اللہ کے پاس بہت اموال غنیمت ہے، اس سے بیشتر تم بھی تو ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا اور تم مسلمان ہو گئے، پس دوسروں کے بارے میں بھی تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر بن ازبط اشجعی کی دیت خون بہا میں ان کے وارثوں کو 100 اونٹ دیے۔ حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بہت غریب تھے اور بڑی تنگ دستی سے گزر اوقات کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک یہودی سے 4 درہم قرض لیے، لیکن حسن نیت کے باوجود ان کو واپس کرنے کی مقتدرت نہ پاتے تھے۔ آخر یہودی نے بارگاہ رسالت میں ان پر دعویٰ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا، اے عبداللہ، اس کا قرض ادا کرو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میرے پاس اتنے درہم نہیں کہ اس کا قرض ادا کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق اسے دے دو۔ انہوں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ مجھے یہ درہم واپس دینے کی مقتدرت نہیں ہے۔ میں اس قرض خواہ سے کہہ چکا ہوں کہ آپ ہم لوگوں کو عنقریب خیبر بھیجنے والے ہیں، مجھے امید ہے کہ ہمیں وہاں سے کچھ نہ کچھ مال غنیمت ضرور ملے گا۔ جب میں خیبر سے واپس آؤں گا تو اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ اس پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا، اے عبداللہ، اس کا حق اسے دے دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بات کو 3 مرتبہ فرما دیتے تو اس سے رجوع نہیں فرماتے، یعنی وہ اٹل حکم ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی کو ساتھ لے کر بازار کی طرف چلے۔ اس وقت ان کے سر پر ایک مختصر سا عمامہ تھا اور ایک چادر کی تہمت باندھے ہوئے تھے۔ جب بازار پہنچے تو انہوں نے عمامہ اپنے سر سے اتارا اور اس کو تہمت کی جگہ باندھا اور تہمت والی چادر کو علیحدہ کر کے اس یہودی سے کہا کہ تم یہ چادر مجھ سے خرید لو۔ اس نے یہ چادر ان سے 4 درہم میں خرید لی۔ انہوں نے یہی درہم اس کو دے کر قرض سے خلاصی حاصل کر لی۔ اتنے میں ایک بوڑھی خاتون وہاں سے گزری۔ انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حالت میں دیکھ کر کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ انہوں نے اس خاتون کو ساری زرگزش سنائی۔ نیک دل خاتون نے کہا، اچھا تو آپ میری یہ چادر لے لیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی چادر اتار کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دی۔ حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 71 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 81 برس تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہا رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔